نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالایمان ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں ابتدائی 4 آیات میں ایک منفی پس منظر سے آغاز کیا گیا۔ وہ لوگ جو حضور کی بات سنتے تھے، مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن ان کے دلوں میں وہ بات نہیں پہنچتی تھی اور وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، یہ محبتیں ان کے قلوب پر، ان کے اذہان کے اوپر مسلط تھی، جس کی بنا پر کہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے میدان میں نکلنا جو ہے ان پر بہت بھاری تھا۔ اب یہاں مثبت انداز میں اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بہت اہم آیت ہے۔ اے ایمان والو، لبیک کہو پکار پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں۔ یہاں پھر دیکھیے واحد کا صیغہ آیا، دعاکم، دعواکم نہیں آیا۔ اللہ کی پکار بھی حضور کی زبانی ہی تو آ رہی ہے نا۔ گفتہ او، گفتہ اللہ بود، ان کی کہی ہوئی بات تو در حقیقت اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ لہذا اگرچہ جیسے وہاں تھا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، ایک واحد کے صیغے میں، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اہل ایمان لبیک کہو اللہ کی پکار پر اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے، پکارے نہیں، پکارے، ایک واحد کا صیغہ ہے۔ پکارتا کس کام کے لیے؟ اب اس وقت پکار تھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی، لیکن تعبیر کیا کیا گیا؟ دعاکم لما یحییکم، جبکہ تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی۔ جنگ میں خوف تمہیں موت کا ہے، حقیقت میں وہ زندگی ہے۔ اس سے بڑی زندگی کون سی ہوگی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہرگز نہ کہنا کسی کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں پھر یہ بات دہرا کر آئی۔ لہذا یہ تو اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی روح کی زندگی ہے، جسم کی زندگی نہیں ہے۔ جسم کی زندگی تو گدھے اور گھوڑے کو بھی حاصل ہے، کتے اور بلی کو بھی حاصل ہے۔ انسانی زندگی تو روح پر مبنی ہے، روح زندہ ہے اور روح کا مسکن قلب ہے۔ اسی لیے کہا کسی نے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جا۔ یہ دل زندہ، قلب جو ہے وہ زندہ ہو، بیدار ہو، دل سنتا ہو، دل دیکھتا ہو، دل سوچتا ہو۔ تو اے اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لانے والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب نوٹ کیجئے، اسی کو ہم نے واضح کیا ہے مختلف پیرایوں میں۔ ایک بندہ مسلم کے فرائض کیا ہے؟
بدقسمتی سے ہمارے فرائض کی جو فہرست ہمارے ذہنوں میں جم گئی ہے وہ فقہی اعتبار سے ہے. نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض وغیرہ وغیرہ. فرائض کا جامع تصور 4 سطحوں کے اندر، جس کو میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، ایک سہ منزلہ عمارت کے اعتبار سے ایک ایسی 3 منزلہ عمارت کا تصور کیجئے کہ جس کے 4 ستونوں پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. پہلی لیول کے اوپر، گراؤنڈ لیول پر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، لہذا وہ ستون کھڑے نظر آ رہے ہیں. فرض کیجئے اسے پارکنگ لاٹ بنا دیا گیا ہے. پھر چھت آ گئی، پھر اب جو ہے وہ جائے گا تو وہی 4 ستونوں ہی کے اوپر معاملہ، لیکن دیواریں بھی بیچ میں ہوں گی. اب ستون نظر نہیں آئیں گے، ہے ستون نظر نہیں آئیں گے. پھر دوسری چھت آ گئی، پھر وہی ستون آگے چل رہے ہیں، لیکن پھر چونکہ تعمیر ہے ستون نظر نہیں آ رہا ہے. پھر تیسری چھت آ گئی. تو اب یہ بلڈنگ کے 4 حصے ہو گئے. ایک بنیاد ہے جو نظر نہیں آ رہی، وہ تو بنیاد ہے جس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. پھر 4 ستون، اور بنیاد کا بھی ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے باہر ہے، جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، کرسی. اس مکان کی کرسی بڑی اونچی ہے، یہ اس مکان کی کرسی بہت کم ہے. عام گراؤنڈ لیول سے ذرا اونچا وہ کرسی، وہ نظر وہ بھی بنیاد ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ ویزیبل حصہ ہے. پھر 4 ستون، پھر چھت، پھر بلڈنگ، پھر چھت، پھر بلڈنگ، پھر چھت. اس عمارت کے 4 ان حصوں کے حوالے سے 4 فرض نوٹ کر لیجیے. پہلا فرض ایمان، زمین کے اندر گہرا ڈوبا ہوا ایمان وہ پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول پر نازل کی. ایمان کو گہرا کرو. سب سے پہلے تو ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں. نماز روزے کی بعد میں بات آئے گی، پہلے اس ایمان کو دیکھو ہے بھی کہ نہیں. اس ایمان کا ایک حصہ جو نظر آتا ہے، ویزیبل پلنتھ، وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس پر تو ہماری اسلام کی عمارت کھڑی ہے. یہ ویزیبل ہے چونکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کلمے پر یقین کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، آخرت پر یقین کتنا ہے. یہ ہے وہ ہڈن فاؤنڈیشن آف دی بلڈنگ which is not visible. لیکن ظاہر بات ہے تینوں منزلوں کا لوڈ تو اس پر جا رہا ہے نا. وہ اگر پختہ نہیں ہوگی تو کیا منزل جو ہے عمارت مضبوط ہوگی. اس کے بعد پلنتھ میں آ گیا کلمہ شہادت. اب 4 ستون ہیں، 4 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے وہ پہلی چھت آ گئی کلی اطاعت، جس کے لیے نام ہے عبادت. اللہ کے بندے بن جاؤ. صرف نماز روزہ نہیں، ہر معاملے میں دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے، اس کام کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ شریعت سے کہیں متجاوز تو نہیں ہو رہا. ریمین ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ. جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ود ان دی لمٹس آف دی شریعہ، ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ. تمہاری آزادی ہے، مباحات میں سے جس چیز کو چاہو چن لو، لیکن جو چیز حرام ہے ادھر کوئی قدم نہ اٹھے. اس کے بعد جو منزل جا رہی ہے اوپر، اگرچہ وہ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ تو آ چکے ہیں، وہ اسلام کے جو پلرز ہیں، اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن دوسری منزل کیا ہے؟ تبلیغ. دین کو پھیلاؤ، عام کرو، قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں اور سمجھائیں، سکھائیں اور پڑھائیں. یہ دوسرا فرض ہے. اور اس کے بعد تیسرا فرض ہوا یہ. پہلا یہ کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. آمنو یا ایھا الذین آمنوا آمنو. دوسرا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی. اور وہ 4 ستونوں پر کھڑی ہوگی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تیسرا لیول دعوت دین ہے، دین کو پھیلانا ہے، نشر و اشاعت ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے. اور چوتھی سطح ہے دین کو قائم کرو.
یہ جو قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے یہ اس چوتھی منزل سے متعلق. دین کی تبلیغ کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہے. دین کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو روکے گا نہیں. امریکہ میں جا کے کر لیجئے, آپ وہ نہیں روکتے آپ کو. بھارت میں جا کے کر لیجئے, تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے اجتماعات جو ہے بھارت میں ہوتے ہیں, ان کے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. بلکہ اسرائیل میں بھی پابندی نہیں ہے, تبلیغی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن جب آئے گا دین کو قائم کرنے کا معاملہ, اب معاملہ جو ہے نتھنگ ڈوئنگ, جو نظام پہلے سے قائم ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. نظام کوہنا کے پاس بانو, یہ معرض انقلاب میں ہے. گارڈ اپ یور لائنز, پروٹیکٹ یور انٹرسٹ. آؤ میدان میں, روکو راستہ اس کا. اب تصادم ہوگا, اب جنگ ہوگی. یہ مرحلہ اقامت دین چوتھی بلند ترین منزل کے لیے ہے. اس کے لوازم میں سے اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. جانے دیے بغیر, خون دیے بغیر, خون بہائے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. تبلیغ ہو سکتی ہے. معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھ گئے تھے اور کفر کے گڑھ میں بیٹھ گئے تھے. رائے پتھورا کا وہ علاقہ تھا, پرتھوی راج کا, جہاں آ کر بیٹھ گئے. مسلمان حکومت نہیں تھی وہاں. شیخ علی حجویری جب آئے ہیں یہاں پر لاہور میں تو یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن جا کر معین الدین اجمیری جہاں بیٹھے ہیں اجمیر میں, وہ تو یوں سمجھیے کہ راجپوتوں کا گڑھ, وہاں انہوں نے تبلیغ کی. لیکن دین قائم کرنا نہیں ممکن ہے وہاں. اس کے لیے جب تک ایک سرفروشوں کی جماعت نہ ہو جو تن من دھن لگانے کو تیار ہو, وہ جماعت ہوگی اور پھر تقابل ہوگا, مقابلہ ہوگا, تصادم ہوگا. جو پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن, تو دین قائم تو تب ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. حضور سے زیادہ خونریزی کس کو ناپسند ہو سکتی ہے, وہ غور کیجیے. لیکن حضور نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول المرحمہ, لیکن رسول الملحمہ, جنگ والے رسول بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور رحمت والے رسول بھی ہیں. دونوں شکلیں ہیں. حضرت عیسیٰ کے ہاں کوئی ملحمہ نہیں, کوئی جنگ نہیں تھی. حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہیں کوئی جنگ نہیں آئی, اس لیے کہ جب موقع آیا تھا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا. حضرت ابراہیم کی زندگی میں سوال پیدا نہیں ہوا. حضرت نوح, ہود, صالح, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا. دست و بازو اتنے بنے ہی نہیں کہ جنگ کی جا سکے, چیلنج کیے جا سکے. یہ محمد رسول اللہ ہے جو رسول المرحمہ بھی ہیں اور رسول الملحمہ بھی ہیں. ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں. لحم جو ہے گوشت, تو جیسے سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے گوشت کی دکانوں کو کہا جاتا الملحمہ, یہاں گوشت ہے جس کے ٹکڑے کر کر کے بیچے جاتے ہیں. تو یہ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا کسی کا بازو یہ اڑ گیا, ہو گیا, کسی کی ٹانگ اڑ گئی, کسی کا سر اڑ گیا, تو یہ ملحمہ ہے. تو رسول الملحمہ. تو اس چوتھی منزل کے لیے وقت آ جاتا ہے جلد یا بدیر کہ پھر میدان میں انسان آئے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر, تو اس میں موت نظر آتی ہے. یہ موت نہیں ہے, یہ حیات ہے, اصل حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تم کانپ رہے ہو, موت کا ڈر تمہیں ہو رہا ہے, نہ سمجھو یہی اصل زندگی ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. کبھی نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں, وہ تو زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے, رزق پا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بہت اہم آیت ہے. جان لو اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. یہ پہلی 4 آیات میں جو فلسفہ آیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان کے دل کے درمیان, انسان کے درمیان. کیا مطلب اس کا؟ ایک بات آپ نے سنی, دل میں اتر گئی, دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے, آپ نے قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی رحمت ہے. لیکن ایک بات آپ نے سنی, دل نے گواہی دی, لیکن آپ نے رد کر دیا. دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن تعصب ہے, تمرد ہے,
تکبر ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے رد کر دیا۔ پھر وہ بات کان میں آئی، پھر دل نے گواہی دی، پھر رد کر دیا۔ پھر بات کان میں آئی، پھر دل نے اٹیسٹ کیا، رد کر دیا۔ ہوتے ہوتے اب دل کے اور کان کے درمیان اللہ حائل ہو جائے گا۔ اب وہ بات کان میں آئے گی، دل میں جائے گی نہیں، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، انہوں نے سنتے تو تب کہ وہ دل تک بات پہنچتی، وہ سننا ہوتا۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز۔ یہ جو درمیان میں اللہ آ گیا، اللہ کا قانون آ گیا، جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ دل میں جو استعداد تھی بات کو سمجھنے کی، وہ استعداد اب سلب ہو جائے گی، اللہ بیچ میں آ جائے گا، وہ بات کان میں رہے گی، دل میں اترے گی نہیں۔ تو ڈرو اس سے کہ کہیں اس مرحلے کو نہ پہنچ جاؤ، کہیں تم اللہ کے احکام سنو اور رد کرو، اور ایک نتیجہ یہ نکلے کہ تمہارے اندر سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، حائل ہو جاتا ہے اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے۔ کتنے دن اور جیلو گے؟ نہیں گئے جنگ بدر میں، یا نہیں گئے غزوہ احد میں، 300 آدمی واپس لے کر عبداللہ ابن ابی آ گیا عین میدان جنگ سے، تو کیا موت سے بچ جاؤ گے تم؟ کیا یہاں مدینے میں تمہارے گھروں کے اندر موت نہیں آ سکتی تم؟ موت تو آنی ہے، ہر حال آنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کر لو، موت تو وہاں بھی پہنچے گی۔ موت سے کوئی رستگاری نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر تیسری آیت اس میں جو آ رہی ہے بہت اہم ہے۔ یہ پورا رکوع جیسا کہ میں نے عرض کیا دین کے فلسفے، دین کی بنیادی دعوت کے بارے میں نہایت جامع۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف انہی کے اوپر مسلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے یا شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے، بلکہ اس گندم کے ساتھ بھس بھی پس جائے گا۔ جب عذاب الہی آتا ہے، کوئی ایسا عام عذاب آتا ہے، تو اس عذاب کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ جو گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ بھی جائیں گے اور بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ اللہ یہ نوٹ کر لیجئے، جس کو کہ سورہ اعراف کے اندر واضح کیا گیا ہے، اللہ یہ کہ وہ بے گناہ لوگوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، بھلائی کی دعوت دیتے رہے، ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ پیسیو رہے، بدکاری پھیل رہی ہے، آپ اپنے دھندے میں، اپنے کمائی میں ہیں، اپنے رہن سہن میں ہیں، اپنے بچوں میں خوش ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو کیا پرواہ؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیسی بے پردگی، کیسی فحاشی، کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے۔ آپ کو بہت بڑا تمغہ مل گیا ہے، بھارتی صحافی اور مسلمان نام کی صحافی ہے وہ خاتون، جس نے جا کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستانی معاشرہ اس کتیا کے مانند ہے جو کتے کی تلاش میں جو ہے ہلکائی ہوئی ہے، like a bitch in heat while no dog is in visible۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی، اور ہم تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ لوگ چاہے خود گناہگار نہیں ہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ ایک حدیث کی روح سے تو سخت ترین عذاب ان پر آئے گا۔ حدیث میں نے بارہا وہ سنائی تھی، اب چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے ایک معنی میں۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے ایک حکم بھیجا، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب
ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا ایک ایسا نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، جبرائیل، اور کس کی بارگاہ میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ہم کہتے پلک جھپکنا، عربی کا محاورہ ہے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، محاورہ ایک ہی ہے، مطلب یہی ہے کہ بالکل یوں سمجھیے اسپلٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی 100واں حصہ بھی کبھی اس کا جو ہے وہ گناہ میں بسر نہیں۔ قالا فقالا، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ وہ خود تو نیک بنا رہا لیکن میری احکام کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی اور یہ دیکھتا رہا، اس کا کبھی خون کھولا تک نہیں، میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر تک نہیں ہوا، ایسا بے حس، ایسا بے حمیت، ایسا بے غیرت، چاہے کتنا ہی صالح ہو اور کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی پاک باز ہو، عذاب کا اولین مستحق ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وہ عذاب جب آئے گا تو پھر وہ صرف ظالم ہی نہیں آئیں گے اس کی لپیٹ میں، بے گناہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بے گناہ سب کے سب لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ اعراف میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو بدی سے روکتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان سے تعلق منقطع کریں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ان کے ساتھ سوشل تعلقات نہ رکھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں، ان کو اللہ بچا لے گا۔ باقی لوگ چاہے خود گناہ گار نہ ہو اس میں پکڑے جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خاص طور پر صرف ظالم، صرف گناہ گار، صرف فاسق اور صرف فاجر ہی نہیں اس کی گرفت میں آئیں گے، بلکہ وہ گناہ گار جو بے گناہ ہے وہ بھی پھنس جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ پھر اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ یہ دنیا کی سزا تو جو ہے وہ تو یہی ہے کہ بس مر گئے، زلزلہ آیا 400 آدمی مر گئے، 600 آدمی مر گئے، اس میں شاید اذیت کچھ کو محسوس ہوئی ہو، جہاز ہے غرق ہو گیا، اتنے ہزار آدمی مر گئے، کیا اذیت ہوئی ہوگی، چند منٹوں کے اندر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پھانسی کا ایک جھٹکا لگا گیا، کیا تکلیف ہوئی اسے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو صرف خاتمہ کر دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کا کی سزا سخت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان چاہے گا موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، موت نہیں آئے گی، بلکہ اگر کھال جھڑس گئی ہے تو دوبارہ نئی کھال بنا دی جائے گی، تاکہ وہ جلن مستقل طور پر محسوس ہوتی رہے، وہ جلن، ورنہ آپ کو معلوم ہے کھال کے اندر جو ہے وہ حس ہے، جلنے کی تکلیف ہوتی ہے، اندر مسلز وغیرہ کے اندر حس نہیں ہے، وہ جلے تو کوئی پتہ نہیں، انسان کو نہیں چلے گا، لہذا پھر کھال دوبارہ وہی کھال بنا دی جائے گی تاکہ پھر انہیں وہ جلن جو ہے پوری طریقے سے محسوس ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ 3 آیات ہم نے اس وقت پڑھی ہیں، لیکن پیش نظر وہی رہے، یہ سارا کس لیے کہا جا رہا ہے؟ اس میں جو تشویق ہے، ترغیب ہے وہ بھی، جو ترہیب ہے، جو انذار ہے، خبردار کرنا ہے وہ بھی، کس لیے؟ اگر ایمان لائے ہو تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرو، ان فرائض کو ادا کرو کہ جو ایمان کے نتیجے میں تم پر عائد ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے زبانی کلامی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں، تم اور بدترین کافر برابر ہوں گے۔ وہی انجام جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہی انجام ان کا جو ہے مسلمان لیکن منافق ہونے کے باعث ان کا بھی انجام وہی، سمن بکمن، یہ پھر بہرے ہیں اور گونگے ہیں، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے لوگوں اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لاؤ جس میں تمہارا ذکر ہے، فیہ ذکرکم۔ اب ذکرکم سے ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے حصے کا ذکر ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، اور ایک یہ بھی تمہارا ذکر موجود ہے۔ تم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہو ان آئینوں میں جو قرآن مجید کے اندر مہیا کر دیے گئے ہیں، تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی۔ منافقین کے کردار میں آپ اپنا کردار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل پاکستان، میں اور آپ، ہماری کیفیت کی ایک نقشہ کشی ہے اگلی آیت کے اندر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔